بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات, آپ نے خبر تو سنی ہوگی, بڑی خبر ہے کہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان ایک دفاعی معاہدہ ہو گیا ہے. یہ مشرق وسطیٰ میں ایک بڑی پیش رفت ہے جس پہ اسرائیل بھی سوچ رہا ہے, جس پہ انڈیا میں بھی تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے, جس کو دنیا بھی دیکھ رہی ہے. لیکن پاکستان میں کے لیے یہ ایک بڑی خبر ہے. پاکستان اس میں اپنی خوشحالی بھی دیکھتا ہے, معاشی خوشحالی بھی دیکھتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر معاہدہ ہوتا ہے, پاکستان کے فوجی وہاں جاتے ہیں, پاکستان کا اسلحہ وہاں جاتا ہے, تو اسی طرح سے سعودی عرب جو ہے اس کو پے کرے گا, جس طریقے سے سعودی عرب جو ہے امریکہ کو پے کرتا رہا ہے. معزز خواتین و حضرات, یہ معاہدہ بظاہر تو نیا نظر آتا ہے اور اس میں بہت باتیں ہو رہی ہیں, لیکن سعودی عرب کا اور پاکستان کا ایک دفاعی جو ایک اتحاد ہے وہ رہا ہے. جب بات کریں گے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے جنرل رحیل صاحب جو ہیں وہ بھی ایک اس فوج کے سربراہ رہے ہیں جو برس پیکار رہی ہے سعودی عرب کے لیے. لیکن پاکستان کی پارلیمنٹ نے ایک قرارداد پاس کی تھی جس کے تحت اس نے یمن کے معاملے میں سعودی عرب جو ہے اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا. اس پہ سعودی عرب میں کافی ریزرویشن تھی, لیکن ابھی چونکہ یہ حوثی اور یمنیوں کا مسئلہ کافی حد تک حل ہو گیا ہے تو اب یہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن پاکستان کا اور سعودی عرب کا ایک ساتھ جو ہے وہ ایک اتحاد کی بات ہو رہی ہے. اچھا, اب یہ بات جب انڈیا میں ہو رہی ہے, اسرائیل میں ہو رہی ہے, تو وہ ہر ایک بات بار بار کر رہے ہیں کہ جی یہ ایٹمی ملک جو ہے اس کے ساتھ بات ہو رہی ہے, ایٹمی ملک کے ساتھ بات ہو رہی ہے, ایٹمی ملک کے ساتھ بات ہو رہی ہے. یہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, پاکستان ایٹمی ملک ہے, لیکن اسرائیل بھی تو ایٹمی ملک ہے, انڈیا بھی تو ایٹمی ملک ہے, لیکن ان کے ایٹمی پروگرام کو اس طرح سے نشانہ نہیں بنایا جاتا جس طرح سے پاکستان کے ایٹمی بم کو بنایا جا رہا ہے. اصل میں یہ ابھی جو قطر میں واقعہ پیش آیا کہ اسرائیل کے جو میزائل ہیں, جو ہتھیار ہیں, انہوں نے حماس کے لوگوں کو ہٹ کیا, اس سے عرب دنیا میں ایک نئی سوچ نے ڈیولپ لیا. اور یہ سوچ یہ تھی کہ امریکی جو ان کے بہت سے اڈے ہیں وہاں پہ, اور وہ اس کو ان کے ذریعے وہاں کی اسٹیٹس کو, مشرق وسطیٰ کی اسٹیٹس کو, گلف کی اسٹیٹس کو پروٹیکشن دے رہے ہیں, وہ مؤثر نہیں رہے. کیونکہ اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ قطر میں اور دوحہ میں بہت بڑا امریکی اڈا ہے, اور وہ اس کے پاس وہ سارے اکوپمنٹس ہو سکتے ہیں, اور وہ اکوپمنٹ موجود ہیں جو دیکھ سکتے تھے کہ دوحہ کی طرف کیا آیا. لیکن امریکہ نے اس سلسلے میں دوحہ کی مدد نہیں کی. اس سے جو ہے سعودی عرب میں بھی, عرب ممالک میں بھی ایک معاملہ پڑا. تو ابھی کچھ جو ڈیفنس کا سسٹم جو ہے انہوں نے پاکستان کے جو سپرد کر دی ہے, اور اس کا بظاہر ایک ترجمہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ اگر سعودی عرب پہ کہیں سے بھی حملہ ہوتا ہے تو پاکستان اس کا دفاع کرے گا. اور سب سے زیادہ خطرہ تو ظاہر ہے کہ آپ کو اسرائیل سے ہے, لیکن اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر پاکستان کو کہیں پہ حملہ ہوتا ہے تو سعودی عرب جو ہے وہ ساتھ کھڑے گا. سعودی عرب تو پہلے بھی پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا ہے, چین کھڑا رہا ہے, پھر ترکی کھڑا رہا ہے, آذربائیجان کھڑا رہا ہے. تو پاکستان کے دوست تو اس کے ساتھ برے وقت میں, مشکل وقت میں, آزمائش کی گھڑی میں کھڑے رہے ہیں. لیکن ایک سوال جو اٹھایا جا رہا ہے, جسے دنیا میں پریشان کیا جا رہا ہے, کہ شاید پاکستان کا ایٹم بم جو ہے وہ سعودی عرب پہنچ جائے گا, اور سعودی عرب جا کے اس ایٹم بم کو نصب کر دیا جائے گا, اور کسی نہ کسی وقت وہ اسرائیل پہ گرا دیا جائے گا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ایسا نہ کبھی ہو سکتا ہے, نہ ایسا معاملہ پیش آ سکتا ہے. یہ تو اس طرح کی کسی حملے کا سارا تدارک کا مسئلہ ہے جو قطر میں ہوا تھا, اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں, کیونکہ ایٹم بم جو ہے وہ نصب نہیں کیے جاتے. دوسری بات یہ ہے کہ کون سا پاکستان نے جو ہے وہ ایٹم بم پھینک دیا. انڈین تو بہت اینکر پرسن بھی کہتے ہیں اگر ہے تو پھینک دیں آپ. اسی طرح سے اگر اسرائیل کے پاس ایٹم بم ہے تو اس نے کون سا عربوں پہ پھینک دیا. ایٹم بم ایسے استعمال نہیں ہوتا. یہ ایک افواہ ہے, پریشر ڈالنے کی کوشش ہے کہ جس میں بات کی جا رہی ہے کہ پاکستان کا ایٹم بم جو ہے وہ شاید سعودی عرب کے ڈسپوزل پہ چلا جائے گا. ایسا بالکل ہو نہیں سکتا, کیونکہ بڑے سسٹمز بنے ہوئے ہیں, بڑی چیزیں بنی ہوئی ہیں, اس میں انٹرنیشنل ایجنسیز انوالو ہیں. پاکستان سے اگر کوئی چیز ایسی جاتی ہے تو وہ فوراً نوٹس ہو جائے گی. اب یہ کوئی اتنی بات نہیں کہ اس کو چھپایا جا سکتا ہے, اور وہ ظاہر ہے کہ اس کی تو اجازت نہیں رہے گی. ابھی جو معاہدہ ہوا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاہدہ جو ہے, اور اس پہ مبصرین بھی کہہ رہے ہیں, اس میں امریکہ کی بھی ایک فارمل کسی طرح کی اپروول شامل ہوگی, اس میں کسی طریقے سے چین کو بھی اعتماد میں لیا گیا ہوگا. یہ ایسے نہیں ہوتا. ہاں یہ ضرور ہے کہ اسرائیل جو ہے اب اس کو سوچنا پڑے گا کہ اگر وہ سعودی عرب پہ حملہ کرتا ہے تو اس حملے میں ڈیفنس بھی ہو سکتا ہے, اور پھر اگر کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو اس میں اس کی کیا صورت ہوتی ہے. یہ بھی بہت بعد والی بات ہے کہ جیسے
اسرائیل نے جب ایران پہ حملہ کیا تو وہ یہ توقع نہیں کر رہا تھا کہ جوابی حملہ اس پہ ہوگا، اس پہ میزائل پھینکے جائیں گے، لیکن ایرانیوں نے جتنی بڑی تعداد میں میزائل پھینکے اسے یہ لگتا ہے کہ ایرانی اس کے لیے تیار تھے۔ تو لیکن بہرحال امریکہ کی بھی اشیرباد اس معاہدے کو ہوگی، چین کی اشیرباد بھی ہوگی، اور مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا نیتن یاہو کو سمجھانے والی بات ہے کہ معاملہ خطرناک ہو سکتا ہے، احتیاط کریں۔ اللہ آپ کا حامی ناصر۔